کہا جاتا ہے کہ پاکستان 3 چیزوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا: ایک کرکٹ اور دوسرا چائے۔ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا دن ہو جس کی شروعات چائے سے نہ ہوتی ہو۔ ہر قسم کے علاقے میں ہر قسم کی چائے پی جاتی ہے۔ کہیں پر اسے کڑک دودھ پتی کے ساتھ ڈھیر ساری چینی کی شکل میں لیا جاتا ہے، تو کہیں پر تو اسے نمک اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ صرف ایک کپ چائے ہی نہیں بلکہ یہ ان کی شناخت کی احساس کو بھی جنم دیتی ہے۔ یہ لوگوں کو ان کے ٹریڈیشن سے جوڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چائے پاکستان میں آئی کہاں سے؟ اور اس سوال کو جاننے کے لیے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ یہ دنیا میں کب اور کیسے آئی۔ اس کے لیے ہسٹری کا ایک چکر لگانا ضروری ہے۔ چین کے ایک قدیم افسانے کے مطابق شنونگ نام کا ایک کسان ہوا کرتا تھا جو جڑی بوٹیوں کی تلاش میں طویل دن گزارنے کے بعد غلطی سے ایک خراب پودا کھا بیٹھا، جس کے بعد اس کی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے۔ پھر اسی دوران کہیں سے ایک پتا اس کے منہ میں آ گرتا ہے اور اسے چبانے کے بعد اس کی طبیعت بہتر ہو جانے لگتی ہے۔ یہ چین کا ایک قدیم زمانے کا افسانہ ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے چائے کو پہلی بار دریافت کیا، جبکہ یہ افسانہ اینشینٹ چائنا میں چائے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ایک آرکیولوجیکل اسٹڈی کے مطابق چائے پہلی بار وہاں 6000 سال پہلے کاشت کی گئی تھی۔ یہ وہی چائے کا پودا ہے جو آج بھی پوری دنیا میں اگایا جاتا ہے، لیکن اسے اس دور میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا تھا، جیسا کہ چائے کو پینے کے بجائے اسے سبزی کے طور پہ کھایا جاتا تھا یا پھر اسے کسی دلیے کے ساتھ پکایا جاتا تھا، جبکہ صرف 1500 سال پہلے ہی چائے کھانے سے پینے کی طرف منتقل ہوئی۔ سینکڑوں سالوں کے ایکسپیریمنٹس کے بعد اس چائے کو پاؤڈر فارم میں پیس کر گرم پانی میں ابال کر اسے مے چا کے نام سے ایک مشروب بنا دیا گیا۔ مے چا اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ایک الگ چائنیز ثقافت ابھرنا شروع ہوئی۔ چائے کتابوں اور شاعری کا موضوع، شہنشاہوں کا پسندیدہ مشروب اور فنکاروں کے لیے وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ پھر 19 سینچری میں ٹینگ ڈائنیسٹی کے دور میں چین میں آیا ہوا ایک جاپنیز مونک چائے کا پہلا پودا لے کر واپس جاپان چلا جاتا ہے۔ اس طرح جاپان میں بھی جاپانی چائے یا پھر جاپنیز ٹی ایجاد ہو جاتی ہے۔ اس دور میں چین کی 3 بڑی ایکسپورٹس میں سے ایک ایکسپورٹ چائے تھی، جس کے ذریعے چین نے دنیا میں اپنے ثقافت اور معیشت کو بہت پروموٹ کیا۔ اس چائے کا پھیلاؤ 1600 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوا جاتا ہے جب ڈچ تاجر چائنا سے بڑی مقدار میں چائے کو یورپ لے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں برٹش امپائر کا رائز ہو رہا تھا، اور اسی دوران چائے کی مقبولیت بھی انگلینڈ تک پہنچ چکی تھی۔ 1700 کی دہائی تک یورپ میں چائے کافی کے مقابلے میں 10 گنا مہنگی ہو گئی تھی، لیکن چائے کا پودا اس وقت بھی صرف چائنا میں ہی اگایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی چائنا کے ساتھ چائے کی تجارت کرنا چاہتی تھی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب سب کانٹیننٹ میں بھی برٹش امپائر بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ پہلے تو انگریزوں نے یہ سودا چاندی کی عوض طے کیا، لیکن جب کچھ عرصے بعد سودا بہت مہنگا ہونے لگا تو پھر انگریزوں نے چائے کو اوپیم یعنی افیم کے عوض طے کر لیا۔ کچھ عرصے تک انگریز افیم دے کے چائے خریدتے رہے، مگر اس سودے نے چائنا کو بہت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ افیم کی وجہ سے لوگ منشیات کے عادی ہونے لگ گئے تھے اور صحت کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پھر 1839 میں چائنیز آفیسر نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے آئے ہوئے بڑی تعداد میں افیم کی شپمنٹ کو تباہ کروا دیا۔ اس ایکشن کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز ہوا، جسے فرسٹ اوپیم وار بھی کہتے ہیں۔ 1842 تک چائنیز کوسٹ پر لڑائی جاری تھی، جس کے نتیجے میں چائنا یہ جنگ ہار جاتا ہے۔ پھر بدلے میں چائنا نے ہانگ کانگ کی بندرگاہ کو انگریزوں کے حوالے کر کے جنگ ختم کروا دی۔ اس جنگ نے 1 صدی تک چائنا کی عالمی حیثیت کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی بھی خود چائے کو اگانے اور مارکیٹ کو مزید کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے رابرٹ فارچون نام کے ایک پلانٹس کے ایکسپرٹ کو خفیہ آپریشن میں چائنا سے چائے چرانے کا کام سونپا، جو کہ چائنا سے آخرکار چائے کے پودوں اور اس کے تجربہ کاروں کو برٹش انڈیا کے علاقے دارجلنگ میں لے آیا، اور پھر پہلی بار سب کانٹیننٹ میں اس علاقے سے چائے پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح چائے دارجلنگ کے بعد سلہٹ، تب ایسٹ پاکستان اور اب بنگلہ دیش میں ہے، وہاں سے کاشت ہو کے ویسٹ پاکستان میں آنا شروع ہو گئی۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے الگ ہو جانے کے بعد پاکستان نے چائے کو کینیا سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق چائے کو امپورٹ کرنے والا آج پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، اور یہ تھی اس کی پاکستان کو لے کے ہسٹری۔